کے سامنے مثالی طور پر ذرات کی شکل میں سارے لوگوں کا حشر ہو جاتا ہے۔ لوگ ان اجسام میں نہیں ہوتے ہیں، ان کے نمائندہ ذرات ہوتے ہیں، اور اس کا تذکرہ بارہا ہو چکا ہے، ہماری کتابوں میں بار بار اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انفرادی قیامت کہنا چاہیے زمانہ آدم سے جاری ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ کاملین پر بھی یہ قیامت گزرتی ہے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ معرفت قیامت کے بغیر نہیں آتی ہے۔ معرفت کے اکثر بیشتر اسرار یعنی بھید واقعی قیامت میں پوشیدہ ہے۔ تو اب معراج کے بارے میں بھی پتہ چلا، بھیجنے کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ بھیجنا جو ہے وہ کس معنی میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ انفرادی قیامت شروع ہی سے پوشیدہ جاری ہے۔ اور دوسرے پیراگراف میں یہ ذکر آیا ہے کہ معراج منزل مقصود ہے، ڈیسٹینیشن ہے، اور ہر سالک کو ڈیسٹینیشن تک جانا پڑتا ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ عارفین و کاملین بھی اس منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی معراج تک جا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر معرفت نہیں، شناخت نہیں، علم نہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ خوشخبری دینے اور ڈرانے کی منطق اس کے بغیر نہیں ہے کہ وہ حضرات بہشت کو اور دوزخ کو دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہشت کو دیکھ لیا ہے، اسی لیے حقیقی معنوں میں وہ خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے، اسی لیے وہ سچ مچ دوزخ سے ڈراتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پیغمبروں اور عوام کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتا، اور اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے کہ بعض لوگوں کو ڈراتے ہیں جب کہ ان کو کوئی روحانیت کا اعلیٰ مقام حاصل نہ ہوا ہو۔ بہرحال بشیر اور نذیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا حقیقی معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے بہشت کو اور دوزخ کو، اس لیے وہ خوشخبری دیتا ہے اور ڈراتا ہے۔ اور یہ لفظ بھی اسی آیت سے لی گئی ہے، اور آیت کچھ اس طرح سے ہے: کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب۔ میں دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ کان الناس امۃ واحدۃ، سارے لوگ، سب کے سب ایک ہی امت تھے،
عالم شخصی میں یا عالم بالا میں یا کسی نفس واحدہ میں سب مل کر ذرات کی صورت میں یا کسی بھی طرح سے سب لوگ ایک تھے، ایک شخص کے اندر تھے، عالم ذر میں سبھی ذرات تھے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، سب لوگ ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پس اس کے بعد خدا نے پیغمبروں کو بھیجا، نیز پیغمبروں کو فنا فی اللہ کا درجہ دیا۔ ان کو اسی زندگی میں ایک روحانی موت دی، پھر ان کو زندہ کیا اور 2 دفعہ ایسا کیا۔ اس کے بعد ان کو پیغمبروں کو بھیجا۔ یہ تو ایک ساتھ نہیں بھیجا، تذکرہ ایک ساتھ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام الگ الگ وقتوں میں آئے۔ انسانوں کا بھی یکجا تذکرہ ہو سکتا ہے، خدا یہ فرما سکتا ہے کہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ٹائم پر پیدا کیا۔ یہ تذکرہ یکجا ہے، تخلیق الگ الگ زمانوں میں ہے۔ تو پیغمبروں کے بھیجے جانے کا ذکر ہے ہر سنے کی، وہ حضرات الگ الگ زمانوں میں دنیا میں آئے ہیں۔ فبعث اللہ النبیین، بس خدا نے پیغمبروں کو بھیجا۔ وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا۔ دیکھا آپ نے کہ یہاں پر ایک ہی کتاب کا ذکر ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ساری آسمانی کتابیں دراصل ایک ہی کتاب کی شکل میں ہیں، ایک ہی کتاب ہے جس کا مختلف زمانوں میں مختلف لسانوں میں ظہور ہوا۔ جن اقوام میں پیغمبروں کو بھیجا گیا، ان اقوام کی زبانوں میں آسمانی کتاب کا ظہور ہوا۔ کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی قرآن کا نام توریت تھا، کبھی اس کا نام انجیل تھا، اور اب اس کا ظہور کامل ہوا جو قرآن کے نام سے ہے۔ تو سارے پیغمبروں کی کتاب جب ایک ہے تو ان کا دین بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو دعوت دینا ہے اللہ کی طرف۔ اس آیت میں پیغمبروں کے ایک دین ہونے کا ذکر بھی ہے، اور ساری آسمانی کتابوں کے بھی ایک ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ انزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بلندی سے آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے اسی بلندی سے یہ پیغمبر بھی آئے ہیں۔ وانزل معهم الکتاب کی منطق یہ بنتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابھی یہ بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ مقام معراج سے پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے، تو آسمانی کتاب بھی مقام معراج سے نازل ہوئی ہے۔
دیکھا آپ نے کہ انزل معہم الکتاب کی کتنی بڑی حکمت ہے، ساتھ ساتھ آئے، جہاں سے آسمانی کتاب آئی وہاں سے پیغمبر بھی آئے، کہ روحانی طور پر اور نورانی طور پر یہ بھی اسی مقام پر تھے جس مقام پر کی آسمانی کتاب تھی۔ بالکل آن حضرت نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ نور کہاں تھا؟ عالم بالا میں تھا۔ اس نور کا دوسرا نام کیا تھا؟ قلم الہی تھا یا قلم اعلیٰ تھا۔ تو پھر اس مقام پر قلم اعلیٰ نے قرآن کو لکھ دیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے اور کتنا بڑا راز ہے کہ بعض لوگ آن حضرت سے محبت کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محمد کے بیدون کو نہیں جانتے ہیں، خدا کو الگ قرار دیتے ہیں، قلم کو جدا، محمد کو جدا۔ حالانکہ راز کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جس کو محمد نے قلم بن کر اور نور بن کر لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا، اور پھر اس نور سے علی کب جدا ہے؟ آپ کو وہ حدیث بھی ملے گی جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، اسی میں علی کا نور بھی تھا۔ اور دوسری مثال میں علی لوح محفوظ تھا اور محمد قلم تھا۔ تو عالمی بالا میں یہ نمونہ پیش آیا کہ قلم نے قرآن کو لوح محفوظ میں سونپا، تو اس کا نمونہ دنیا میں بھی ہونا چاہیے کہ آن حضرت نے جب رحلت کی اور رحلت کرنے سے پیشتر قرآن کو علی میں سونپا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم راز ہے کہ آپ اسلام کی تمام کتابوں کو چھان مارے، تب بھی آپ کو یہ راز کہیں سے پیدا نہیں ہوگا۔ اور کتنی مضبوط بات ہے، کتنی عالی شان بات ہے کہ اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور علی سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عقیدت نبی کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن ابھی حقیقت، اس کو حقیقت کا جامہ پہنانا ابھی وقت ہے۔ لیکن دیکھیں اس درس کو، سوچیں، بار بار سوچیں اور دوبارہ اس کو مکرر یاد کریں۔ میں مزید تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی حدیث میں 3 چیزوں کی اولیت کا ذکر ہے۔ 3 چیزیں فرسٹ ہیں۔ اول ما خلق اللہ العقل، ایک کہ سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا۔ دوسرا، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے خدا نے قلم کو پیدا کیا۔ یہ دوسری اولیت، دوسری چیز کی اولیت۔ پھر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ تینوں حدیثیں یکجا نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ ترتیب